وہ خلیل الرحمان قمر کا معاملہ بنا، پوری 5 کروڑ عوام پریشان ہوئی ہے، ہر بندے نے کلپ لگایا ہوا ہے، ہر بندہ نیچے کومنٹس کر رہا ہے۔ اللہ پتر تین تو نہیں کل پوچھا جانا کہ خلیل الرحمان قمر نے کی کیتا سی؟ وہ کیا نام ہے اس کا، عمر لیاقت حسین، اللہ اس کی بخشش و مغفرت کرے، اس کی بیوی نے وہ شادی کر لی ہے، وہ حکیم سے ادھر لوہا پاڑ، ساری قوم کو وقتہ پڑا ہوا ہے۔ بھائی آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ بوڑھی نے کیوں بیاہ کیتا، آپ سے سوال، لیکن جس موضوع پہ آپ کو بھی بولنا چاہیے تھا، آپ کو بھی بولنا چاہیے تھا، آپ کو بھی بولنا چاہیے تھا، اس پہ سارے خاموش ہیں۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ جج نے فیصلہ لکھ دیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں میں، عبادت گاہ تو ہے ہی نہیں منحوسوں کی، وہ جہاں اللہ کے رسول کی مخالفت ہو وہ کدھر کی عبادت گاہ ہو گئی ہے؟ لیکن چلو جو جج نے فیصلہ دیا، اس نے فیصلہ دے دیا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہوں میں جو چاہیں اندر رہ کے وہ کر سکتے۔ ساری قوم ستی پڑی ہے، خلیل الرحمان قمر کے مامے، عمر لیاقت کی بیوہ کے مامے، سارے کے سارے۔ کسی نے آپ کو خلیل الرحمان قمر کے لیے نہیں پوچھنا، کسی نے آپ کو عمر لیاقت حسین کی بیوہ کے لیے نہیں پوچھنا، لیکن پتر یاد رکھنا بات ختم ہی سوال پہ ہونی ہے، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پھر ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا، ساری قوم کو وقتہ پڑ گیا عمر لیاقت کا اور جناب وہ خلیل الرحمان قمر کا، یہ تھے سارے گونگے بنے بیٹھے ہوئے، فیصلہ بھی لکھ دیا، فیصلہ کر کے پھر وہ باہر بھی چلا گیا۔ قوم کی کان پہ جوں نہیں رینگی ہے، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، کسی کی رات کی نیندیں نہیں حرام ہوئی۔ اور دیکھو نا فیصلہ بھی کیسا ہے بھائی، ایسا پاکستان میں کوئی قانون ہے کہ بھائی تو اندر رہ کے کسی کا قتل کر چھڑ کچھ نہیں ہوتا ہے ایسا قانون؟ کوئی اپنے گھر کے اندر تو شراب بنا، شراب بیچ، شراب پی، پر اندر ہی کرنا ہے تمہیں، ہے ایسا کوئی قانون؟ ہے پولیس آپ پکڑے گی فٹافٹ اس کو؟ تو اندر زنا کروا، جتنے مرضی لوگوں کو بلا، اندر رہ کے تو جو مرضی کر، ہے ایسا کوئی قانون؟ تو بھائی پھر یہ کیسا قانون بن گیا کہ اندر رہ کے تسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے پہ بھونکو؟ تم اندر بیٹھ کے یہ شراب، قتل، زنا تو اس کے آگے ہے ہی کچھ نہیں، کیونکہ شرابی کی بخشش بھی ہو سکتی ہے، زانی کی بخشش بھی ہو سکتی ہے، قتل کرنے والے کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن جس نے ادھر تھوڑی سی ڈنڈی ماری بخشش نہیں ہوگی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور میں لبیک یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ پتر میں آپ کو کہنے لگا یہ تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے بھی نبی ہیں، وہ میرے بھی نبی ہیں، بلکہ وہ صرف میرے اور آپ کے نبی نہیں ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ یہ صرف تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے کہ صرف انہوں نے سڑکوں پہ آنا ہے، صرف انہوں نے نکلنا ہے، صرف انہوں نے بولنا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ۔ خدا کا واسطہ گونگے شیطان نہ بنو، بولو جو کچھ کر سکتے ہو کمنٹ لکھو۔ ہاں جی دنیا دار، یہ منحوس کے بچے ہیں سارے کے سارے، یہ سارے منحوس کے بچے ہیں۔ جی میں کہوں گا جج صاحب سے، جج صاحب اللہ کا خوف کھاؤ، کتنی دیر یہ سیٹ رہے گی؟ کھانی 2 روٹیاں ہی ہیں جی، 2 صبح کھانی ہیں، 2 دوپہر کو کھانی ہیں، 2 رات کو کھانی ہیں۔ وہ پیسے چبے نہیں جانے، پیسے بینکاں چ رہ جانے، کل نہیں جانا ہے جا کے کیا نبی پاک علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے حضرت جی؟ یہ قادیانی کافر ہیں حضرت جی، یہ قادیانی کافر ہیں۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے بچوں سے کہنے لگا پتر، سونے پاک محبوب فرما رہے، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو میرا عمر نبی ہوتا۔ میں کہتا ہوں اگر عمر نبی نہیں ہو سکتا، یہ کدھر سے ہو گیا؟ حضور تشریف لے گئے، فرمایا علی تو میرے لیے ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون تھے، لیکن فرق یہ ہے میرے بعد کوئی نبی، اگر علی نبی نہیں ہو سکتے ہو مرزا کیسے ہو گیا؟ اور میں اتنا ہی کہوں گا مرزا جو ہوتا خدا کا نبی، مرزا جو ہوتا خدا کا نبی ٹک
नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहूँगा आज सब इस पे गौर करें। पाकिस्तान के ये हालात नहीं है, लेकिन ये मसला हमारी जानों से भी ये मसला है। इधर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कोई ना इनको बाहर इजाजत है ना इनको अंदर इजाजत है, ना इनको बाहर इजाजत है ना इनको अंदर इजाजत है। ये झूठे ये गंदे ये मनहूस कहीं के ना हो तो, लेकिन बात फिर पुत्र वही है, हाथ तुसी सारे खिलाड़ छड़ दे हो, लेकिन कोई नहीं पुत्र किसी को ऐसे लगता है मौलवियों का मसला यार, आपका इस मसले से ताल्लुक ही कोई नहीं। तुसी की खलीलुर रहमान कमरदा नऊज़ बिल्लाह कलमा पढ़े, सारी कौम पागल हुई है उसके पीछे। बुलाया था नहीं बुलाया था, खुद गया जन्नत में जाए भाई, गया था नहीं था गया, खुद भी गया था, जैसे भी हुआ था हमें क्या लगे हजरत उससे, हमें क्या लगे अमर लियाकत की बीवी से। खुदा का खौफ खाओ यार, जेडे मसले हैं उन मसलों की तरफ आओ, छोटा मसला ही है कोई। पुत्र बदरी सहाबा जो बड़े कीमती थे, लेकिन जब बारी नबी सलाम की नमूज की आई फरमाया नहीं बदरी भी जाएंगे। पुत्र बड़े कीमती थे बदरी सहाबा, बदर वाले बड़े कीमती थे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया हुजूर की नामूज से बदर वाले भी कीमती नहीं है। जब मामला हुजूर की नामूज का आएगा फिर बदर वाले भी जाएंगे। और कितने हजरत हुफात शहीद हुए तो जंग में। ये कोई ऐसा मसला नहीं पुत्र, अल्लाह का वास्ता होश के नाखून लो, को थोड़ा सारा कोई थोड़ा आगे आओ यार, पूछो कौन हुसैनी है, सारे के सारे हाथ खल पुत्र तुसी आडे हुसैनी होंदे तो जुर्रत सी को फैसला लिखता। उन्होंने पता ही हजरत ना तिलों च तेल शेल कोई भी नहीं है, सारे टिक टाकर ने हजरत जी, सारे इंडिया के एक्टरों के नकाल हजरत जी। उसको जज को अगर पता होता ना ये वाकई हुसैनी, उसकी क्या जरूरत थी, वो फैसला कर जाता। उसको गन पे भी वो करवाते ना, उन्हें फिर भी नहीं है फैसला लिखना, उन्हें पता ही कि जे नहीं थे इन्होंने, लेकिन उनको पता है कि इन तिलों में अब तेल, लेकिन पुत्र नहीं है थे कोई। ये सिर्फ टीएलपी का मसला नहीं है, अल्लाह सलामत रखे टीएलपी को, बोल रहे हैं लड़ रहे हैं निकले हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का मसला है। और इस पर कोई किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अल्लाह करे कि अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको तौफीक तौबा दे दे और वो अपने फैसले से पीछे आ जाए हजरत। और जो इनके लिए हुकूमत का फैसला है वो उसी रेट को उसी फैसले को कायम दायम रखे। पुत्र काम बड़ा काम की ज़रूरत है, बड़ा हमने वक्त ज़ाया कर लिया है। देखो ना पुत्र, आप करबला शरीफ ये मुहर्रम तकरीबन एंड हो रहा है, सफ़र शुरू होने वाला है, लेकिन पुत्र याद रखो अगर करबला में पानी बंद हुआ था तो पुत्र आज पानी फ़लस्तीन में भी बंद है, आज पानी फ़लस्तीन में भी बंद है, आज खाना फ़लस्तीन में भी बंद है। कई लाख शहादतें हो चुकी हैं हजरत जी वहाँ, कोई गल ही नहीं है, कोई कौम को होश ही नहीं है। हजरत साहब उधर क्या मंजर है, ओए देखे नहीं जाते क्लिप। हजरत बच्ची है छोटी सी, सामने माँ की बाप की भाइयों की बहनों की डेड बॉडियाँ पड़ी हुई हैं, वो खूबसूरत वो कीमती जिस्म जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हुए हैं वो पड़े हैं। और हजरत जी मैं हैरान हूँ कि वो बच्ची वो सबको देख के ना रो नहीं रही, पीट नहीं रही, बैन नहीं कर रही, बल्कि वो क्या पढ़ रही है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सामने रॉकेट मिसाइल लगने से हजरत पूरा उसका घर मिसमार हो चुका है, और वो एक बच्ची हजरत उसके ऊपर बैठ के ना क्या कुरान पढ़ रही, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। मैं तो इतना कहूँगा फ़लस्तीन के बच्चों तुम्हें सलाम, तुम्हारी जुर्रत को सलाम, तुम्हारे हौसलों को सलाम, तुम्हारे अज़्म को सलाम। हजरत उस तरफ वक़्त का जदीद तरीन असला है, लेकिन फ़लस्तीनी बच्चों के हाथों में बटे पत्थर है उनके हाथों में, और वो पत्थरों से दुनिया के जदीद तरीन असले वालों से लड़ रहे हैं। हथियार नहीं फेंके, ये नहीं कहा ओ भाई मस्जिद अक्सा ताड़ी का, नहीं, जब तक एक भी जान बाकी है तो हम अक्सा नहीं देंगे, जब तक एक जान बाकी है। वो कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन पुत्र तेरे मेरे स्टेजां दे कोई हालात नहीं बदले हैं, तेरे मेरे स्टेजां ते अज भी वही चलता पे, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणे, लाख दी लानत तेरे
तेरे ते लख दी लाड़ तेनू मोजा दी पई चढ़ी हुई गुड्डी नू चढ़ाई खुदा दा वास्ता गुड्डियां दा पिछा छड़ छड़ो अल्लाह दा वास्ता जे गुड्डियां दा पिछा छड़ छड़ो वेखो हालात की बन गए ने यार अल्लाह दा वास्ता इन्हां गुड्डियां ने देखो हाथ जोड़ो इन्हां देखो हाथ जोड़ो ए मुख जदू मोड़िया जमाना सरो लांतिया तू की कीता है कि तेनू जमाना रोएगा खुदा दा वास्ता इन्हां दे हाथ जोड़ो यारा कोई रहम करो स्टेजा ते इन्हां जवानां नू कोई दसो यारा छड़ दो गुड़िया का पिछा छड़ दो मौजा का पिछा हुण वक्त जिहाद दा आउण लगा यार को खुदा दा होए इन्हां दे हाथ जोड़ो जे कोई है सुनाए ना मौजा हुण आया हो यार अदर वेख मेरे ताल ओ वे होए सारे शहीद हो गए फलस्तीन च ओ केड़ियां मौजा मंगण लगा यार मैनू सच दस यारा जदों तू स्टेज ते बैठ के अज 2024 च पढ़न दिया जाए लगियां ने मौजा हुण लाई रखी सोहणियां अपने गुंबद शरीफ दे उस साए मुबारक जिथे मेरे तेरे महबूब आराम फरमाने हुजूर की कहते होंगे सिद्दीक अकबर की कहते होंगे उमर फारूक की कहते होंगे हजरत अली पाक नजफ शरीफ की कहते होंगे खुदा दा वास्ता हुसैनी बनो यारा मैं अल्लाह ये कैमरे लगे होते हैं मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ने पुत्र मुझे इतना नाम दिया कि मुझे इस वेस्टकोट की कोई ज़रूरत नहीं है मैं वेस्टकोट के बगैर भी डॉक्टर सुलेमान लेकिन मैं कहता हूँ चलो वेखने भला की होंगे कहते ने बड़ी गर्मी है चलो वेखने और आप आके देख सकते हैं पतली भी नहीं मोटी है सर्दियाँ वाली है मैं कि चलो वेखने भला की होंगे और आप ये ना समझे कि मुझे पसीना नहीं आता ये देखे मेरे कफ सफ़ेद हैं लेकिन मैं देखते हैं भला की होंगे कहते ने बड़ी गर्मी है पुत्र बंदा होना का नाम ले तो फिर गर्मी लगे मीठा मीठा है मेरे पुत्र एवं नहीं कोई लो भाई जिस्म था हजरत बिलाल पाक के पास लेकिन कुर्बान जाऊं वो जो दिल में इश्क मुस्तफ़ा की आग लगी थी कोयलों की क्या औकात थी उनके सामने हमें ये आग नहीं लगी है जिस दिन पुत्र है आग लग गई है बोल बोल जाने बहारो खिजा कम निगाहों के वहम अच्छे बुरे सब जमाने तेरे गर्मी भी साबां दी सर्दी भी साबां दी ये तानू नहीं सानू अभी तो मिले ही नहीं पुत्र हम तो फंसे हुए हैं इधर बहारों खिजा कम निगाह लिखा है हजरत बिलाल पाक की पुश्त मुबारक जली हुई थी कोयलों पे वो मैया लिटा देता था सीने पे पत्थर रख देता लेकिन फिर भी क्या है अहद 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 निकला करता था अहद अहद के नारे लगते थे वो हजरत बिलाल पाक को जनाब सिद्दीक अकबर ने ख़रीदा था और मैं चलो मुख्तसर कर देता हूँ जब वो आप गए तो उसने 5 औकिया सोना मांगा था और अगर मैं 5 औकिया सोने को आज के पैमानों में लाऊं तो चलो मैं इतना ही कह देता हूँ ये कमो पेश 32 तोले सोना बनता है आप ज़रा हिसाब लगाएं 2 लाख रुपए तोला सोना है और तकरीबन 32 के हिसाब 2 लाख के हिसाब से 62 लाख बन गए 64 लाख रुपया बन गए 64 लाख रुपया दे के जनाब सिद्दीक अकबर ने हजरत बिलाल को ख़रीदा था वो लिखा है जब 64 लाख रुपया दे के आप जाने लगे तो पीछे से उमैया बोल के कहता है अबू बकर बड़ा घाटे का सौदा कर गए तुम आपने फरमाया क्यों क्या हुआ उसने कहा मैंने तो वैसे ही 62 लाख मांगा था 5 औकिया तुमने निकाल के दे दिया मैंने तो कहा था चलो 5 मांगता हूँ देखो सौदा कहाँ पे होता है 4 पे होता है 3 पे होता है 2 पे होता है बाकी अगर अबू बकर आप मुझे पूछें तो मेरे नज़दीक तो बिलाल की कीमत 1 औकिया भी बहुत ज़्यादा है तो आप 5 पे खरीद गए आपने फरमाया उमैया सौदा मैंने घाटे का नहीं सौदा घाटे का तूने किया है मैंने घाटे का नहीं किया है अल्लाह या हाँ जी वो फरमाया सौदा घाटे का तूने किया वो तूने मांगे ही 5 तू 100 मांगता मैंने 100 भी दे देने थे जिंदाबाद 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 ये पुत्र हम मिसाक से इस मीठे से महरूम हैं इसलिए तो पुत्र मैं बच्चों को कहा करता हूँ हम सबको फिक्र पड़ गई है इसकी इनू चिट्टा करना है जी क्या होता है पुत्र ये चिट्टा काला कुछ भी नहीं होता यार ठीक है आपके इधर मुआशरे में ये चिट्टा काला चलता होगा लेकिन कुर्बान जाऊँ उथे नहीं जहा देखा जाता कोई इधर उधर तो दिल देखे जाते हैं दिल सोने करो अपने यही पैगाम इमाम हुसैन ने पाक है यार दिल सोने करो मुंह बड़े बड़े सोने चिट्टे गोरे बड़े बड़े डिज़ाइन दाड़ियाँ दे लेकिन दिल काले
اس لیے تو حضرت سلطان باہو پاک نے فرمایا تھا، فرمایا دل کالے کھولوں منہ کالا چنگا، منہ کالا بھی ہوئے تو کیڑا ڈا ایشو ہوئے، دل نہ کالا کری یارا کتے، دل کالا ہو گیا سب ختم حضرت، کیونکہ کل نہ تو پتر ویسکوٹ دیکھی جانی ہے، نہ رنگ دیکھا جانا ہے، بلکہ کیا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے دیکھنا یہ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ اے سونا کر کے لے کے آنا ہے، اللہ پاک دیکھو زنگ نہ لگا ہوئے، کالا نہ ہوئے، کسی دے بغض نہ لالودہ نہ ہوئے، غرور و تکبر نہ ہوئے، اینو سونا کر کے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے پتر ادھر آ، اور پھر پتر سارے یہ منظر دیکھیں گے قیامت والے دن کہ سارے چٹے گورے پیچھے رہ جائیں گے، سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال پاک جائیں گے، چٹے گورے۔ چلو میں آپ کے لیے اور واضح کر دیتا ہوں، سارے پٹھان چٹے گورے ہوں نہیں تقریباً، سارے کشمیری، سارے جناب ترکی والے، سارے باکو والے، آذربائی جان والے، سارے لبنان والے، مراکش والے، مصر والے، یہ ساری چٹی پٹی ہے، سارے پیچھے۔ سب سے پہلے جنت میں حضرت بلال داخل ہوں گے، کہ جس سواری پہ تیرے میرے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے اس کی نکیل حضرت بلال نے پکڑ رکھی ہوئی ہے۔ اسی لیے پھر حضرت سلطان باہو نے لکھا تھا، آپ نے فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگے۔ یار بس کر دو خدا دا خوف بس کرو یار، اتنا سونا معاملہ بنیا میں بار بار اگنور کرنے تیرے تاڑا بھی بیان سے میں نے پہلے دسنا ہے کہ تھی بھی بیان کرنا ہے میرے بیان دے نال۔ دیکھو کیسی باتیں سونی چل رہی ہیں، دیکھو بس شیطان بھائیا بھی تو پھر ویچی ہے نا، لیکن میرا بھائیا نہیں بھائی تاڑا ہی ہے، کیونکہ تسی کام کرتے پہ ہوتے ہیں، بندہ دیکھتا ہے آنکھیں لوگوں کی بھیگ رہی ہیں، کو ہم شرم یا کر لیں تھوڑی ساری ہے، دے چاننا کاک بھی نہیں جو ہوندا ہے، بڑے آندے جے دے وچ اے جی آنا جے تے اس دربار وچ آؤ، کچھ بھی نہیں پتر آؤ بہ جو سارے آ کے، ویڈیو چڑھنی تانوں ویکھ کے لوکاں نوں جی اگے لنگا چڑھنی ہے، کچھ بھی نہیں، وہم ہی ہے۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے کے اتنے اگر بچے آئے ہیں تو کر لینے دو بات، تیرے تسی بیان کرنا تو تسی کر لو، میں سن لینا تہاڈا جا کے۔ اس طرح نہیں کرتے بچہ، پروگرام کو خراب نہیں کرتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، حضرت بلال کا عشق، وہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ یہ کم و بیش میرے خیال آج سے 400-500 سال پہلے لکھا گیا ہے، حضرت سلطان باہو کا جو زمانہ ہے مبارک۔ ہم تو 400 سال آگے آ گئے ہیں، کیا حال ہوا ہوگا؟ ان تو ایمان سلامت بھی کوئی نہیں منگتا۔ اللہ حضرت سلطان پاک اپنے دور سے گلا کر رہے ہیں، ایمان سلامت ہر کوئی، عشق سلامت کوئی ہو۔ کو جا کے دسو حضرت سلطان باہو پاک دے مزار مبارک تے عرض کرو حضور ہن ایمان بھی کوئی نہیں جے سلامت منگدا، ہن سارے دنیا ہی منگدے جے، ہن سارے باہر دا ویزا منگدے جے، پیلیاں منگدے جے، ٹریکٹر منگدے جے، ٹرالیاں منگدے جے، منڈے منگدے جے، پیسے منگدے جے۔ حضرت کو بتاؤ جا کے یارا، دسو نا کہ حضور کیسا دور آیا یارا۔ میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، میرے حضرت صاحب نے 2013 میں وصال کیا، 7 تے 4 ہے 11 سال ہو گئے۔ تو آپ اپنے دور میں اکثر رویا کرتے تھے، وہ آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ ظاہر ہے بھی 100 سال کا بڑا لمبا دورانیہ تھا میرے دادا شیخ کا جو حضرت نے گزارا، دکھا دل تھا۔ تو کیا فرمایا کرتے تھے، سانو 100 سال ہو گئے دکان پایا، لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے ہیں کدی منگنی کوئی نہیں آیا ہے، منگے کسی نے منگے، 100 سال بیٹھے رہے سی، کدی کسی نے۔ اور حضرت میرے حضرت صاحب قبلہ مفتی صاحب گواہ ہیں، فجر پڑھ کے بیٹھے تے راتی 10 بجے تک پلنگ تے بیٹھے رہے حضرت، کوئی آ کے سودا منگے تو ہی سودا دئیے حضرت، سودا منگے ہی نہیں، سودا منگے ہی نہیں کسی نے۔ اور پھر میں اکثر سوچتا ہوں یہ 2013 کے ایک ولی کی کیفیت ہے، تو پھر اپنے مزار مبارک میں حضور داتا صاحب کی کیفیت کیا ہوگی، جن کو دین سے اتنا پیار تھا یارا، شادی نہیں کی کوئی۔ وہ تو آپ بکواس کر رہے ہو نا، وہ انجینئر کے جتنے لونڈے ہیں وہ آپ ٹک ٹاک پہ چڑھاتے ہو جی حضرت سلطان باہو نے، حضرت داتا صاحب نے 4 ویا کیتے تھے، اپنی اولاد نہیں ہوئی، شرم یا کرو یار، کوئی دلیل بھی لے کے آنی ہے تو کوئی کام کی دلیل لے کے آؤ۔ آپ نے تو شادی کوئی نہیں کی، جاؤ کشف المحجوب اٹھا کے دیکھو، آپ نے تو نکاح ہی نہیں کیا کوئی بھی، ساری زندگی تنہا گزاری نانا جان کے دین کے لیے،
کہ جو وقت بیوی کو دینا ہے وہ بھی نانا جان کے دین کو دیں گے. جڑے حضرت جانے تے کاکے تے کاکیاں کھڈانے نے وہ بھی اسی دین دا ہی کام کریں گے. بکواس کرتے ہو، شرم حیا کرو تھوڑی سی. اللہ کے دوستوں کے بغض میں تم اس حد تک گر چکے ہو حضرت. شادی نہیں کی تھی پتر، دین دا کام کریں گے حضرت. تو میں کہتا ہوں میرے حضرت صاحب کا یہ عالم تھا 2013 کے ایک ولی کا، تو داتا صاحب کی اپنے مزار مبارک میں کیا کیفیت ہوتی ہوگی حضرت، جہاں سارا دن لوگ آتے ہیں لیکن آتا کوئی بھی نہیں حضرت. میں پیچھے کہہ کے آیا ہوں، میں ایک دن تھا ادھر، اللہ نے کرم کیا. اللہ مجھے پتہ ہوتا ہے بعض باتیں لیکن میرے منہ سے نہیں رکا کر. جیسے آپ کا یہ بھرا ہے، حال بھرا ہوا تھا حضرت، باہر بڑی دنیا تھی. میں نے کہا جی میری بات نہیں، پیچھے سے کرم ہوا ہے. اور پیغام یہ آیا ہے کہ مسجد بھری ہے، صحن بھرا ہے، مزار پہ بڑے بندے ہیں، لیکن معین الدین ان میں کوئی مکھانے کھان آیا ہے، کوئی چول کھان آیا ہے، کوئی تصویراں کھچن آیا ہے. اے داتا صاحب حاضری، او بھائی حاضری کس کو کہتے ہو؟ آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا ہے؟ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا بے نمازی ہو کے داتا صاحب کے ادھر حاضری دینے؟ کوئی بھی نہیں کوئی دل کو ہاتھ پڑا کہ میں بے نماز ہوں اور میں داتا صاحب ادھر جا رہا ہوں. آپ حیات کے قائل نہیں؟ آپ نے کس چیز کا نام حاضری رکھا ہوا ہے؟ آپ کو ذرا خوف نہیں آتا؟ ننگے سر داتا صاحب وہ اللہ کا ولی جس کی ایک ادا سنت مصطفیٰ کے مطابق تھی. آپ نے کس کا نام حاضری رکھا ہوا ہے یار؟ میں تو آپ کی حاضریوں سے حیران ہوں حضرت، کیا آپ اس کو حاضری کہتے ہو حضرت صاحب؟ داتا صاحب تو بہت بڑی. میں کیونکہ کالج چھوڑ کے سائڈ پہ آیا، میں ادھر مرے کالج میں پڑھ رہا تھا. اللہ نے سوچ بدل دی حضرت، جامعہ نظامیہ ہم آ گئے، اللہ نے کرم نوازی فرمائی. مجھے آج بھی یاد ہے حضرت میرے انگلش کے ٹیچر حافظ صابر علی صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ہمارے کلاس انچارج تھے 9th اور 10th میں حضرت انگلش. حضرت تھے مزاج کے ذرا ڈاڈے حضرت، اور حضرت کا قانون مبارک تھا کہ جس نے حضرت کا لیسن نہیں یاد کیا یا ہوم ورک نہیں یاد کیا تو حضرت کیا کیا کرتے تھے، ایک کاتے 12 سوٹیاں حضرت. اور اگر آپ نے 12 کا عدد پورا ہونے سے پہلے ہاتھ بند کیا تو پھر ایک سے شروع حضرت. اس دور میں یہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی. تو یہ لیکن یہ وہ سال میں 1-2 بار ہی ہوتا تھا. وہی کیڑا ایک کچ 12 سوٹیاں کھائے حضرت. اس لیے کسی کا کام رہ جائے سو رہ جائے، لیکن صابر صاحب کا کام رہنا نہیں چاہیے. لیکن وہ بندہ رہ ہی جاتا ہے. میں نے دیکھا حضرت یہ تھی حاضری، جس نے رہ جانا نا حضری کیڑی کیڑی دعا نہیں کر چھڑنی. یا اللہ بدل پا دے، یا اللہ سائیکل خراب ہو جائے، یا اللہ سر بیمار ہی ہو جانا ہے. لیکن کوئی قبول ہوتی 12 سوٹیاں کھانی. اس کو کہتے ہیں حاضری حضرت. اس کو کیا کہتے ہیں؟ پتہ تھا جانا ہے، ہوم ورک نہیں کیا ہوا. پتہ نہیں آپ نے حاضری کس کا نام رکھا ہوا ہے. بے نماز کو کوئی شرم نہیں آتی. میں داتا صاحب چلا ہوں ساری زندگی، داتا صاحب کا پیغام ہی رہا نماز 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 نماز. ان کا پیغام ہی ہے. الٹے آپ نے نئے کام شروع کر دیے جا کے مزاروں پہ سجدے کرنے. کیا کیڑا رونا روئی. سجدہ آپ کرتے ہیں، کھاتے احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ڈلتا ہے. کہاں میرے امام نے آپ کو یہ کرنے کو؟ امام صاحب نے تو ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا تھا. انہوں نے تو ہاتھ بھی لگانے سے منع کیا تھا. سجدے آپ کر رہے ہیں، ڈال ان کے کھاتے رہے ہیں. تو میں نے کہا حضرت پچھوں پیغام آیا ہے کہ بندے بڑے نے لیکن معین الدین کوئی مکھانے کھانے آیا ہے، کوئی چاول کھانے آیا ہے، کوئی تصویریں کھینچنے آیا ہے جی، لیکن معین الدین کوئی اللہ کے لیے کوئی نہیں آیا. اس کا پتہ پوچھنے کوئی نہیں آیا. اس راستے پہ کوئی نہیں آیا. سارے. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پتر کس دن جا کے عرض کرنی ہے درود شریف پڑھ کے کہ حضور نہ مکھانے کھانے نے نہ چول کھانے نے. بڑا کہندے نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. او دے جو کوئی دو سانو ہے اج او دے چ کچھ عطا فرماؤ. وہ جو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. اور پتر تو ویکھ تے نہیں سکیں گا لیکن میرا دل کہندا ہے داتا صاحب ہی خوش ہو کے کہن گے وہ شکر ہے کوئی تے آیا ہے. شکر ہے کوئی تے آیا. کسی نے تے آگے کوئی گل بندیاں والی کیتی ہے حضرت. پتر بہت کچھ اللہ نے عطا کیا لیکن ہم نے کچھ بھی نہیں دیا کیا. اس لیے پتر اے میٹھا لبو کی تو نا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. حضرت کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھ ہی دیا کچھ سواد نے مشری اندر تے اساں کھنڈاں وچ چک ڈٹیاں آیا. اور یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے.
کہ کسی نے جوش خطابت میں کہہ دیا یہ جملہ، یہ شعر اپنے وقت کے سچے اور سچے اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، جن کو آپ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار کیا تقوی کا عالم ہوگا میاں صاحب کا، کہ وصیت کیا فرمائی کہ مولوی سلیمان مصباحی ورگا نا میرا کوئی جنازہ پڑھان دی کرو جائے، بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے آج تک کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ آئے آئے۔ کیا یہ کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا بھی چک ٹٹھیاں اینا ساریاں چیزاں نالو گلہ حضور دیاں مٹھیاں۔ اللہ اکبر یا لیکن یہ ہے کہ پتر آج امت اس میٹھے سے محروم ہے، اس لیے سارا دن ہماری زبان بکواس کرتی رہتی ہے۔ جس دن پتر مٹھا لب گیا پھر تو کوئی اور گل ہی کوئی نہیں کرنی، پھر تو کوئی اور گل کرنی نہیں ہے۔ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، سو سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا۔ تو کہ تیرے نہ کسی نے کوئی اور گل کیتی بھی تو کہنا چھڑ یار اونا دیاں گلاں کری ہے۔ لیکن وجہ صرف کیا ہے کہ ابھی یہ میٹھا ملا نہیں۔ لبو پترا میٹھا کہ تم تلاش کرو، ڈھونڈو بچے بڑے پاک دے۔ میں شاہ صاحب یہ قصور کے پاس ایک شاہ صاحب ہیں، میں اللہ یہ بھی مجھے خوف ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ پاک لوگ نے پتر تسی کیڑا کچھ آگے کو کام دی گل کرنی ہے، کسی نے تنگ ہی کرنا نہ۔ میں ایک دفعہ کسی کا پتہ بتا دیا، وہ میں نہ بڑے سخت ناراض ہوئے، میں نے ناراضگی بھگتی بھی پھر انہوں نے کہا منحوس آدمی تجھے کسی نے کہا تھا لوگوں کو میرا پتہ بتانے کو؟ جی نہ کوئی بگل نہ کوئی بات ہے۔ تو وہ بڑے سونے سید ہیں، سید سارے سونے ہوتے ہیں لیکن کچھ ذرا پھر بہتے سونے ہوتے ہیں، کچھ پھر ذرا بہتے سونے ہوتے ہیں، وہ ذرا بہتے ہی سونے ہیں۔ تو میں ایک دن شاہ صاحب یہ گیا تو وقت تھا ہمارے پاس حضرت، دل کیا کہ چلو شاہ صاحب کل چلیے حضرت۔ پتر یاد رکھو میں کسی دنیا دار پیر کی بات نہیں کر رہا، جڑے واقعی پیر نے اڈیکتے رہندے نے کہ کوئی آئے تو یار دی گل کری ہوئے۔ حضرت میرے حضرت صاحب شاہ جی وہ میرے ورگا کو دنیا دار آنا نے حضرت صاحب نے غصہ چڑھ جانا۔ حضرت کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کو اٹھاؤں بس یہ جائے، لیکن جو آپ جیسے سید پاک نے آنا، کسی مولوی صاحب نے آنا، مفتی صاحب نے، حضرت نے بڑا خوش ہونا۔ میں نے ایک دن عرض کی میں حضور یہ میرے ورگے دنیا دار آندے نے تو آپ کو غصہ چڑھ جاتا ہے، یہ مولوی آندے نے تو بڑے خوش ہوندے ہو۔ فرماندے نے مولوی آن گے تو یار دی گل ہوئے گی، یہ دنیا دار میں کی یار دیاں گلاں کرا پھر آئی کہنا ویزا نہیں لگن ڈیا، مجھ کٹی نہیں دین ڈئی تو مجھ دودھ کٹا گئی ہے، یہ پھر دنیا دار کوئی بھائی مولوی ہو رہی آن گے کوئی شاہ ہو رہی آن گے تو کوئی یار دی گل چڑھے گی نہ کہنا نہ میں کی یار دیاں گلاں کرا۔ یہ تو پتر پہ انتظار کرتے ہیں کوئی آئے تو یار دی گل ہوئے ادھر۔ اینا علماں وچ نہ پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا۔ لیکن پتر یار تو دور دور تک کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے سٹیجوں پہ کیا چل رہا ہے ادھر، عجیب و غریب ہی کبڈی ہو رہی ہے سٹیجوں پہ ادھر، یار کا کدھر نام ہے ادھر۔ پتر ساری ساری محفل گزر جاتی ہے، اللہ کا نام کوئی ایک بار نہیں لیتا ہے۔ اب تو میں نے دیکھا پتہ نہیں سنیوں کو کیا ہو گیا، اب تو نعرہ تکبیر بھی نہیں مارتے ادھر، ڈائریکٹ ہی نعرہ رسالت ادھر۔ اب تو حضرت میں نے دیکھا ہے نہ حمد ہے نہ نعت ہے، ڈائریکٹ ہی حضرت علی پاک کی منقبت ہے۔ میں صرف آپ سے سوال کروں گا پتر، فتنہ اس بات پہ ڈالنا ہو تو بڑا ڈال سکتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھوں گا حضرت علی اگر موجود ہوں تو نہ اللہ دی حمد کریں نہ نبی پاک علیہ السلام دی پہلے نعت پڑھیں، ڈائریکٹ ہی حضرت علی دا نام شروع کریں، حضرت علی تینوں لین دین گے؟ لیکن ہو رہا ہے ہمارے سٹیجوں پہ کوئی کسی کو ادب لحاظ نہیں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں، عجیب سٹیجوں پہ تم ساری ساری پتر محفل گزر جاتی ہے اللہ کا نام جو قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو قرآن میں کہہ رہا ہے والا ذکر اللہ اکبر، اور سب سے بڑا ذکر اللہ کا ہے۔ ساری ساری محفل گزر جاتی ہے، نہ کوئی نہیں لیندہ، واہ سیمی بس کچھ ضمنن آ گیا تو آ گیا، باقی کوئی کہانی نہیں ہے سارا۔ وہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے لکھا ہے، اور میں کہتا ہوں بس بھائی کاکیو بس 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 پتر 10 منٹ رہ گئے نہیں ساڑھے پاس۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت رابعہ پاک نا وہ
رات کا وقت تھا اور اپنے سین میں کھڑی تھی اور اونچی اونچی کہہ رہی تھی ہائے پیاس ہائے پیاس. وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے, کندھا ایڈیاں اونچیاں نہیں سن ہوندیاں. اب تو دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ دائیں بائیں کیا قیامت گزر گئی. صبح اٹھیں گے تو پتہ چلے گا کوئی مر گیا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کوئی اگ لگ گئی. صبح اٹھاں گے 7-8 بجے پیڑا جا منہ لے کے تو پھر ہی پتہ لگنا ہے. دیواریں اتنی اتنی اونچی کرنی, پتھر کے گھروں میں رہ رہ کے ہمارے دل بھی پتھر کے ہو گئے. ادو کی سی کندھاں چھوٹیاں سن دل وڈے سن, کندھاں چھوٹیاں سن دل وڈے. ہاں جی, گھر مٹی دے سن تے دل بھی مٹی آ رہے نرم سن. ظاہر ہے جی سجے کھبے سارا محلہ اٹھ پیا. حضرت رابعہ اونچی اونچی کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. وہ سب نے سمجھا عورت ذات ہیں, کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھا, رات کا وقت ہے اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ کو پانی لا دے. سارا محلہ ہی حضرت برتن لے کے پانی لینے چلا گیا. جب پانی لے کے آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واصلین میں سے تھے, جو رازداروں میں سے تھے. انہوں نے کھڑا کر لیا, پوچھا کتنے چلے ہو پانی لے کے. سب نے کہا جی حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس. یہ ان کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں. آپ رو پڑے, فرمایا یہ وہ پیاس نہیں ہے جو اس پانی سے بجھ جائے. یہ وہ پیاس نہیں ہے جو اس پانی سے, یہ اس کو دیکھنے کی پیاس ہے, اس کو دیکھ کے بجھے گی. لیکن پتر ساڈے کل سوائے گلاں سنن سنان دے باقی چھاڑ بڑا ہی رہ گیا. کتنے کسی کدے کلے ہے والی پیاس انہوں ویکھن دی. تے میں سوال کراں گا اگر تیرے کلے پیاس ہے تو پھر سو کیوں جانا ہے راتی؟ باتیں رہ گئی حضرت, لفظ سستے ہو گئے. جس کو جو مرضی کہہ دو حضرت, جس کو جو مرضی بنا دو حضرت. میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں, میں ادھر بھی کہوں گا حضرت. اللہ اپنا اپنا فہم ہی ہے نا, کوئی اس بات کو کیا سمجھتا ہے. بڑے بڑے فون میں بھی آتے ہیں حضرت, جی آپ نے آج یہ کہا ہے میں آپ کو گولی مار دوں گا. بھائی میں کل جڑی مارنی آج مار لایا کہ آہو بھائی تیرے کو گولی ماریا مرنا ہے سی حضرت جی. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. میں بھائی کوئی گاڑ نہیں سارا دن سڑکاں دے پیا پونا, کل مارنی اج مارا تیری. میں گولی تو ڈر گیا, میں جنہاں دی ڈیوٹی کرنے ہیں بھائی, جنہاں دی ڈیوٹی بھائی, تو جدن مارنی تو کل مارنی تو اج مار لایا. بھائی ہمارا تو کام ہے تربیت کرنا. تجھے نہیں بات سمجھ آئی تو وکری بات, آ تو جمعے میں مجھ سے سمجھ لے جو میں نے بات کہی تھی حضرت. اصل میں پتر ایشو کچھ آپ کی طرف سے بھی ہوتا ہے نا, یہ اسپیشل جو یہ بیٹھے ہو کیمرے والے. پتر اگر بات چڑھانی ہے پہلے کسی عالم کو سنا لو, یہ حضرت صاحب گل کتوں کٹی ہے بلا لگ کے. بات بڑی اچھی ہوتی ہے, آپ واقعی اس کو گولی والی بنا دیتے حضرت. اسپیشل جو ٹک ٹاک کرے ہمارے, کیونکہ انہوں نے حضرت 1 منٹ کی بات بنانی ہوتی ہے. وہ 1 منٹ واقعی حضرت جی, بعد دفعہ اپنی بات سن کے میرا ہی دل کرتا ہے کہ جنہیں گل کی تھی انہوں واقعی گولی مار چھڑنا جا کے حضرت جی, کیونکہ بات یاد ہی رہ گئی ہوتی ہے, فتنہ بن چکی ہوتی ہے بات. اللہ میں پتر میرے کھاتے بڑے چینل نے, لوگ سمجھ رہے مصباح صاحب مہینے کا نہ ہو رہے کوئی اربا خربا اکٹھا کرن ڈے. میرا تو کوئی چینل بھی نہیں ہے نا میرے کا ٹائم ہے حضرت جی. میں آج نکلا ہوں, یہ چوتھا میں بیان کر رہا ہوں حضرت جی, تیسرا چوتھا 5واں میں نے جا کے محمود آباد کرنا ہے. اور پھر سا کوئی نہیں لینا, میں تو سیدھا رسال پور جانا ہے. پروگرام چل رہا ہے جی, میں نے جا کے فجر کے میں جا کے پھر بھی سا کوئی نہیں لینا. 4 بیان میں واپس اسلام آباد آ. وہی میرے کا کتنے ٹائم کے میں نے چینل چلانا پہ رہا حضرت جی. میں مصروف آدمی ہوں, جمعرات کو میں نے اپنے گھر واپس جانا ہے حضرت جی. لیکن صرف اس لیے یہ جتنے کیمرے اللہ میں آ چکا ہوں, چکو سارے کیمرے. یہ نہ کی ضرورت ہے نہ چکن, میں ڈرنا کسی کو, یا میں نے ان سے کوئی مہینے کے پیسے لینے ہوتے. میں صرف ان کو اس لیے منع نہیں کرتا, چلو یار یہ بات ان کے ذریعے لوگوں تک جا رہی ہے آگے. اللہ کی قسم ہے مسجد میں بیٹھا ہوں, مجھے کیا لگے ان پر. علماء کا یہ جو یوٹیوب سے پیسے آتے ہیں, مجھے نہیں پتا علماء کا جو موقف ہے, لیکن پتر میرا دل نہیں ہے نا پیسے آتے کرتا. کیوں؟ کیونکہ میرا اس لیے دل نہیں کرتا کہ حضرت جی رسول پاک دی گل ہو رہی ہے, رستے جو ننگی تڑنگی بی بی پیپسی بیچن آ جاتی ہے. میرا دل نہیں کرتا وہ پیسے لینے کو. علماء کا کیا موقف ہے, کیا فتویٰ ہے, وہ آپ جانیں, علماء جانیں. میرا دل نہیں کرتا پیسے لینے. میں اس کو بڑی بے ادبی سمجھتا ہوں. یا ان کی بات ہونے لگی, یا اس سے پہلے حضرت بی بی چپس بیچنا آ گئی, اس سے پہلے بی بی دودھ بیچنے آ گئی ہے حضرت. اور پھر جی پہلے بی بی دودھ بیچے گی, بعد چونا دی گل ہوئے گی حضرت. اور کہیں تو ایسے لالچی لوگ ہیں حضرت, انہوں نے ایک کلپ میں 3 کمرشلیں لگوائی ہوئی ہیں حضرت. میرا نہیں دل کر دینا پیسے ہیں آج. ہمیں تو ہمارے بڑوں نے سکھایا ہی ہے, کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اللہ میرے مرشدہ میں سلامت رکھے.
انہیں میرے بڑے وہم کر چھڑے نے پڑھ کے اللہ میرے مرشد نو سلامت رکھے خشخش اتنا قدر نہ میرے صاحب روڑے انہیں میرے بڑے وہم کر چھڑے دو چار رہ گئے نہیں وہی میں پتہ نے کٹ کے چھڑنے نے ایڈا سوکھا بابا وہ بھی کوئی نہیں ہے کدی کدی میرا گجر جاگ پہ وہ مجھے پتا جان میری ادھر نہیں چھڑونی جس دن گجر بھی انہیں میرے اندروں کٹ چھڑنا پڑ کے ہمیں کیا لگے حضرت میں تو ان پیسوں کو اچھا سمجھتا حضرت جی لیکن یہ میرا اپنا موقف ہے علماء نے جو کہا ٹھیک ہے آپ اس پہ چلیں میرا دل ہی نہیں مانتا حضور کی بات آنے سے پہلے ایک بی بی آئے حضرت چپس بیچنے یا نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے بیچ میں بی بی چپس بیچنے آ جائے میرا نہیں دل کرتا ان پیسوں کے لیے میرا نہیں دل مانتا لیکن میں صرف اس لیے لیکن پتر یہ بچے ایسے کرتے ہیں کہ چنگی بھلی بات کو واقعی دل کرتا ہے میرا اپنا دل کرتا ہے کہ مولوی نے گولی کٹ مارا جا کے بات ہی کاٹ دی ہوتی ہے انہوں نے ساری کی ساری چلو لیکن پھر بھی میں کروں گا ٹھیک ہے جی جڑی گولی ہے ساڑھے نصیب لکھی دی کھا لیں گے چپ کر کے لیکن بات تو کرنی پڑے گی کیونکہ بات نہ کر کر کے آگے کہاں پہنچ گئے حضرت تم لوگ میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں وہ ہم جب جوش خطابت میں ہوتے ہیں نا ہم جناب وہ جی جڑا جڑا حسینی ہاتھ چکو جی اور پھر میں حیران ہوں وہاں پھر بھی سارے ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں حضرت کسی کو کچھ نہیں ہوتا حضرت وہ حسینی ہے تو چلو میں اس پہ کچھ بھی نہیں کہوں گا پتر ہے سارے حسینی ہیں جڑا نہ حسینی ہوئے وہ پلے رہتا کک نہیں حضور فرمائے اے میرے اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی حسین سے پیار کرتا ہے جو میرے حسین سے پیار کرے تو اس سے پیار کر جو میرے حسین سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ پتر جو حسین سے بغض رکھے اس کے پاس بچتا کیا وہ دی پگ بھی رب نے وہ منہ تے مارنی ہے وہ داڑا بھی رب نے وہ منہ تے مارنا ہے وہ نمازاں بھی رب نے وہ منہ تے مارنی ہیں نماز وہی قبول ہے حضرت جو مودت اہل بیت میں پڑھی جائے گی پگ بھی وہ بھی قبول ہے جو مودت اہل بیت میں باندھی جائے گی باقی تیرے منہ پہ مارے گا وہ سارے کا سارا کچھ ہی ہے سارے حسینی ہیں لیکن میں صرف تربیت کے لیے بات کرنے لگا ہوں میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی کاکی ہو ایمینا بے نمازی حسینی ہو سکتا ہے ہاتھ سارے کھلار چھڑ دے کوئی نہیں اندر سے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرتا ہو تم ہی ہاتھ کھلار چڑھے حسین پاک کے نانا جان فرما رہے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر تحقیق جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر جیسا کام کیا تو بھی بے نمازی ہو کیا چک کھلا رہے نہیں پتر اتھو جڑی غلطی ہوئی ہو وہ ہوئی ہے ہمارا کام آپ کو حسینی ہونے کے سرٹیفکیٹ دینا نہیں تھا ہمارا کام تھا خود بھی حسینی راستے پہ رہنا اور آپ کو بھی حسینی راستے کی دعوت دینا آپ کو سرٹیفکیٹ دینا ہمارا کام نہیں تھا ہمارا کام تھا آپ کو حسینیت سکھانا حسینیت اب دیکھو نا پتر یہ اسپیشل چلو اب کوئی ہوئے گا بھائی دا ٹک ٹاک